ام یحسدون الناس، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. ام یہاں بلکہ کے معنوں میں، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. کس بات پر؟ علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو دی ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے. یعنی اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے اس دیے ہوئے پر یہ خوش نہیں ہوتے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. وآتیناہم ملکا عظیما، اور دی ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت. یہاں حسد کی بات ہو رہی ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ اس دن میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. حسد کیا ہے؟ دیکھیں 3 لفظ اگر آپ یاد رکھیں نا عربی کے، تو یہ سارا لمبا جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں. تمنی زوال النعمہ، تمنا کرنا نعمت کے زوال کی. یعنی انسان اپنے علاوہ کسی اور کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے جانے کی تمنا کرے، دعائیں کرے کہ اس شخص سے یہ چھن جائے. یا پھر کسی کے پاس اگر کوئی خیر یا بھلائی ہے تو وہ دوسرے کو اچھی نہ لگے اور وہ اس پر دل ہی دل میں جلے اور کڑے. مثلا اگر کسی کے پاس مال ہے، عموماً جو رشتہ داروں کے بیچ میں ایک دوسرے سے جیلسیز ہوتی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی؟ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس سے لوگ بعضوں کا سیدھے منہ بات نہیں کرتے. کیا سوچ کے؟ یعنی ایک خاص قسم کی نفرت اور جیلسی دل ہی دل میں ہوتی. اسی طرح اور پھر کیا تمنا ہو، یعنی ایک تو یہ نا کہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا، یہ بھی برا ہے. لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر انسان یہ کہے کہ کسی طرح اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، چھن جائے، اور اس کی بجائے یہ جگہ یا یہ چیز یا یہ مقام مجھے مل جائے، تو یہ سب کیا ہے؟ حسد میں شامل ہوتا ہے. اور کس کس بنیاد پر حسد ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تو شاید مالی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے بھی، کہ اگر کسی ایک کے بچے اچھے ہیں، زیادہ پڑھ گئے ہیں یا قابل بن گئے ہیں تو دوسروں کو ان کی کوئی خوشی اچھی نہیں لگے گی. کسی کے پاس اگر بیٹے زیادہ ہیں یا وٹ ایور جو دنیا کے کرائٹیریا ہے ایک بنایا ہوا سو کالڈ بڑائیوں کا، بعض اوقات اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے یا قابلیت زیادہ ہے تو اس سے حسد شروع کر دیتے ہیں. اور اس معاملے میں دین کیا سکھاتا ہے کہ رشک کرو، حسد نہ کرو. رشک کیا ہے کہ یا اللہ تو مجھے بھی یہ دے. لیکن حسد کیا ہے کہ یہ کیوں ہے اس کے پاس کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے، یا اس کو دنیا کی فلاں اور فلاں خیر اور بھلائی ملی ہوئی. ظاہر اگر کسی کو بڑی ڈگری ہے، اس کی بڑی جاب ہے، تو عموماً دوسرے بہن بھائی یا دوست یا رشتہ دار جن کے پاس وہ نہیں، تو بظاہر اگر خوشی کا اظہار بھی کریں تو دل سے خوش نہیں ہوتے اس نعمت پر. تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. پیٹھ پھیرنا کیا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا؟ منہ موڑ لینا. منہ موڑنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھنا، یعنی کمیونیکیشن برقرار رکھنا. اور منہ موڑنا کیا ہے؟ کمیونیکیشن ختم کر دینا. وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے نا بغض اور حسد کا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ، کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، یعنی اس سے کٹی کرے، ناراض ہو، فَوْقَ 3 لَيَالٍ، 3 رات سے زیادہ. یعنی اگر کوئی ناراضگی ہو بھی جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے، تو 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ آپس میں واپس صلح کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف بھی پہلی امتوں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے. یعنی اصل میں یہاں بات کس کی ہو رہی تھی؟ یہود کی. لیکن مسلمانوں کو خطاب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی کیا چل پڑا ہے؟ پہلی امتوں کا مرض، اور وہ ہے حسد اور بغض. اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتی. یعنی ان چیزوں سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے، دین کا کام ختم ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اب بات یہ کہ انسان کمزور ہے، انسان کے اندر ایسی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. اگر کبھی کسی کے بارے میں بھی دل میں ایسی تکلیف ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت
کیوں ہے اور وہ چھن جائے تو اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور پھر اگر دل کی حد تک ہے تو بھی قابل معافی ہے، لیکن اسے منہ سے نکالنا اور پھر آگے اس کو پھیلانا اور پھر نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یہ ناقابل معافی ہے، جب تک انسان شرمندہ ہو کر اس چیز سے باز نہ آ جائے۔ پھر اس سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ حسد کی یہ خصلت جو ہے یہ یہود کی مشابہت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منسوب کیا یہ عادت، اور جو شخص ایسی عادت کا شکار ہو وہ گویا انہی میں سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حسد میں دراصل انسان کسی کو کم نقصان دیتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف زیادہ دیتا ہے، کنٹینیوس ایک جلن اور کڑھن اور ایک پریشانی کی کیفیت رہتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ جس سے حسد ہو اس کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر اس کے لیے دعا کرے، بارک اللہ فیک۔ یہ جو دعا ہے نا، اور یہ جو مبارک دینے کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی یہی ہے کہ جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سے کسی کی شادی ہوئی یا کوئی پاس ہوا یا اولاد ہوئی تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، مبارکباد دیتے۔ تو یہ مبارک دینے کا مسلمانوں میں کانسیپٹ کہاں سے ہے اور کیوں ہے؟ تاکہ اس سے حسد کا ازالہ ہو، حسد کی نفی ہو، کہ تمہیں تمہارا مال یا اولاد یا نعمت مبارک ہو، بارک اللہ فیک۔ یہ دعا ہے ایسے موقع پہ پڑھنے کی۔ شادی کے موقع پر جو دعا دی جاتی ہے اس میں بھی یہی ہے، بارک اللہ فیک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے چھٹکارا دلائے ایسی مصیبت سے، کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ حسد کی بیماری لگ رہی ہے یا لگنے لگی ہے تو وہ کیا کرے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، اور جو پہلے سے اپنے پاس ہے اس کو دیکھے کہ میرے پاس اور کیا کچھ ہے، مجھے اسی کی کیوں جلن شروع ہو گئی ہے جو کسی کے پاس ہے، جو پہلے سے ملا ہوا ہے کیا وہ کم ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ حسد کر رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دے رکھا، اور لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، کہ آپ کو جو نبوت ملی ہے اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں اس پر دراصل یہ حسد کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ من فضلی ہی، یہ نبوت اور یہ اسلام اور یہ دین، یہ سب کیا ہیں؟ دراصل ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمیں یہ عطا ہوا ہے تو یہ کس طرح ہوا ہے، یہ کیسے؟ اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرو حسد کرنے والوں؟ یاد رکھو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے یہ نعمت آل ابراہیم کو دی تھی، جس میں سے آل یعقوب کو خاص طور پر، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل ہے، تو آل ابراہیم سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہے، کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اس سے پہلے کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، اور ان کو بہت بڑی بادشاہت بھی دی تھی۔ تو تم اپنے کو ملنے والی نعمتیں یاد کرو۔ بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جو تمہیں حسد ہو رہا ہے اس پہ تم پریشان ہو، اس کی بجائے کیا کرو؟ یہ یاد کرو کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ ملک عظیم کیا چیز ہے جو بنی اسرائیل کو ملی تھی؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملنے والی بادشاہت، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت ہے، کیونکہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ یا رب مجھے ایسی حکومت دے، ایسی بادشاہت دے کہ اس کے بعد کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اور واقعی اس کے بعد ویسی حکومت اور بادشاہت کسی کو بھی نہیں ملی، حتیٰ کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگوں کے پاس وہ وسائل اور سہولتیں نہیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھیں۔ ہوا ان کے لیے مسخر تھی، جنات ان کے لیے مسخر تھے، پرندوں کی بولی، چیونٹیوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، بے شمار قسم کی صنعتیں ان کے دور میں تھیں، جس کی ساری تفصیل قرآن پاک میں سورۃ سبا اور کچھ اور سورتوں میں ملتی ہے۔ اس وقت اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، انشاءاللہ اپنے مقام پر وضاحت ہوگی، لیکن یہاں اتنا اشارہ کافی ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔
تو جس قوم کی اتنی رچ ہسٹری ہو انہیں کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ اور حسد کے موضوع پر ایک لیکچر ہے حسد کی آگ، اس میں کافی تفصیل سے قرآن و سنت میں جو حکم موجود ہے وہ واضح کیا گیا ہے.